صاحب آپ پر پہلے جو ہے وہ افواہ اڑائی گئی آپ کے حوالے سے کہ آپ کو جو ہے وہ پارٹی نے آپ کا نام جو ہے وہ کیسے کروں باقاعدہ طور پر آپ کا جو ہے وہ نام وہ پہلے بے قاعدہ طور پہ تھا اور اب باقاعدہ طور پہ ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ کل ہی تو بیریسٹر گور صاحب نے اس کی تردید کی ہے. وہ تردید کیا چیز تھی؟ چپ یار میری بات سنو. یہ کیا آپ لوگ ایشو بنا لیتے ہیں؟ فوکل پرسن ایک شخص کو جیل میں ملانے کا فوکل پرسن اور پورا پاکستان کا میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے. اللہ کا خوف کرو یار. یہ کیا چیز ہے فوکل پرسن؟ یہ ہم نے بیسیکلی سہولت کے لیے نام دیے. اب پاکستان کی میڈیا کے پاس کوئی اور خبر ہی نہیں رہ گئی. کل تھا کہ جی اٹھا دیا ہے، وہ اٹھا دیا، نہیں اٹھا دیا، وہ بھائی میرے باپ کی توبہ. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ فوکل پرسن ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلوں پہ یہی ٹویٹ چل رہے ہیں. بھائی کوئی خبریں دو قوم کو. خان کے بارے میں بتاؤ. آپ یہ سوال پوچھیں نا کہ جلسے اور جلوس کب ہوں گے، کس طرح ہوں گے، کون کون نکلے گا، قیادت کون سی ہوگی، کون سی قیادت کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب میں نکلے، کون سے پی ٹی آئی کے وہ لیڈر جو زیر زمین تھے اور اب آ گئے اور انہوں نے اپنا نام لکھوائے ہیں اور کہا ہے کہ مر مٹیں گے لیکن پنجاب کو نکالیں گے. آپ مجھ سے یہ پوچھیں نا. سر یہ بتائیں کہ گزشتہ روز ڈاکٹر طارق چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب سڑک اور بڑک کی سیاست نہیں چلے گی. آئیں بیٹھیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سڑک بھی ان کی ہی تھی اور بڑک بھی یہ مار رہے ہیں. آپ کہیں کس طرح؟ اچھا مروت صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو مجھے پسند آیا ہے اور میں بڑا ہی کنفیوز تھا کہ یہ جو اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ فیل ہوا ہے، عابد شیر علی فیل ہوئے ہیں، جبکہ یہ کیوں فیل ہوئے؟ کیونکہ اب تو نون والے ایسے لیڈروں کا فیل ہونا میری سمجھ سے بالا تر تھا. کیونکہ جہاں ہم فارم 47 کی بات کر رہے ہیں تو فارم 47 تو ان کے ہاتھ کا کیل تھا. ذرا پلیز خاموش ہو جائے. تو یہ رانا ثناء اللہ نے کل یا پرسوں کوئی میڈیا سے بات کی ہے، میری کنفیوژن دور کر دی ہے اور اب پورا پاکستان بھی سن لیں. انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن بیٹھے ہیں، وزارت داخلہ پہ ہی اکتفا کیا تو ساری گیم مجھے سمجھ آ گئی. اور رانا ثناء اللہ جو ہے محسن نقوی کے ڈسے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ پاس ہو جاتا تھا تو محسن نقوی کی وزارت داخلہ کو خطرہ تھا. تو لہٰذا ایک رانا ثناء اللہ کو ہروانے کے عوض ہمیں ہمارے ساتھ فارم 47 میں صرف ایک حلقے پر فیصل آباد میں ٹکی ہوئی ہے، باقی ہمارے حلقے رہ گئے. میں آپ کو بتاؤں میں دو قسم کی اب قیادتیں رہ گئی. ایک فارم 47 کی قیادت ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ منتخب ہو گئے ہیں، فارم 47 کے ذریعے اور MNA بن گئے ہیں. اور ایک وہ قیادت ہے جو فارم 47 پہ منتخب نہیں ہوئی ہے. تو آج کل یہ جو آپ سن رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو، عابد شیر علی کو، یہ وہ قیادت ہے جو مستفید شدہ نہیں ہے. اور ایک قیادت وہ ہے جو ادھر آج کل آپ کو نظر آتی ہے اسلام آباد آئی ہوئی ہے، جو فارم 47 سے مستفید شدہ ہے. کرے گا میں ایک دو دنوں کے اندر ملتا ہوں. پنجاب میں میری تو خواہش تھی، خان کی خواہش تھی کہ میں لیڈ کروں، لیکن اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اب لوگوں کی خواہش پیدا ہو رہی ہے لیڈ کرنے کی. تو میری خواہش یہ ہوگی کہ میں ذرا 2 قدم پیچھے ہو جاؤں، ہوں گا ضرور، لیکن کوئی اور آ جائے قیادت کرنے کے لیے. اور آپ سے بھی میری استدعا ہے کہ اس پہ زور دیں کہ پوری قیادت نکلے. یہ نہیں ہے کہ 2-3 لوگ نکلے، آرام سے کوئی نہ بیٹھے. ساری PTI قیادت MNAs تمام کو میرے ساتھ نکلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میرے خلاف بیان بازی کی حد تک بات ہوگی، عملی طور پہ آنا ہوگا، روڈوں پہ ہمارے ساتھ نکلنا ہوگا. پھر حامد خان صاحب کو کیوں سینیٹر منتخب کروایا گیا ہے، حالانکہ وہ ہر دفعہ قائدین کے بارے میں بھی باتیں کرتے ہیں، جو بھی قیادت ہے ان کے بارے میں بھی کسی کو کہتے ہیں میں نہیں جانتا، کسی کا کہتے ہیں وہ کون ہے، یہ وہ. چلے یار حامد خان صاحب بزرگ آدمی ہیں. سر ایسی کون سی قوتیں ہیں پارٹی کے اندر جو آپ سے خائف ہیں؟
مجھ سے خائف ہے بھائی. بات یہ ہے میری ان سے لڑائی نہیں ہے, بار بار بتا کے تھک گیا ہوں. میرا کام احتجاج کے ساتھ ہے. باقی جو مجھ سے خائف ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے بغلے بجائیں. جو سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا یار ہے, یہ چھوڑو نا یار, پروپیگنڈا کر رہے ہیں جو نہ کر رہے ہیں تو کریں. سما ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ جو 7 بیرک کی جگہ جو ہے وہ عمران خان کو دے دی گئی ہے, 14 جو ہے وہ لوگ ان کی حفاظت پہ مامور ہیں, کچن بھی ان کو وسیع کر کے دے دیا گیا. کیا ایسا کچھ دیکھا ہے آپ نے؟ سما جو ہے ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, کوئی ایسی سہولت نہیں میں نے ہے. کیا کہا؟ تو اچھا, کیا پلانس ہیں خان صاحب کے وہاں پہ؟ عید جو ہے وہ کس طرح سے منائیں گے, کیا ماحول ہوگا, کیا قیدی آپ کی لوگ عید کس جائیں طرح گے؟ ہوتی ہے؟ مٹھائیاں لے کے جائیں گے کوئی؟ ایک قیدی کی عید کس طرح ہوتی ہے؟ ایک قیدی کی عید ہوگی, اور پھر قیدی بھی جو حکومت کا قیدی ہو, جو ریاست کا قیدی ہو, جو بے گناہ قیدی ہو, اور جو جس کی واحد جو خوشی ہوتی ہے وہ ہفتے میں 2 یا 3 ایام جب یہ ان کی فیملی, ان کے وکلاء, ان کے پارٹی کے لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں, تو لہٰذا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پہلے 14 دن ملاقاتوں پہ پابندی لگائی. اب جو ان کی عید ہوگی, اس طرح خان کی ساری رمضان روزے جو ہیں عبادات میں گزرے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں خان صاحب پہ ان کے جو کرم ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کمشنر راول پنڈی جو تھا, اچانک کہتے ہیں آؤٹ آف دا بلو نکل آیا اور بیان دے دیا, اور سب کچھ جو ہے انہوں نے ہلا دیا. ویسے یہ بھی کبھی دیکھو نا, ہمارے سوشل میڈیا ٹویٹس کے پیچھے پڑے ہو, ذرا جا کے وہ کمشنر کا بھی تو پتہ کریں کہ وہ زندہ ہستی اچانک کہاں غائب ہو گئی, کدھر ہے وہ؟ نہ جیل میں, نہ تانے میں, نہ گھر میں, نہ اسپتال میں. وہ زمین کھا گئی یا آسمان نے اچک لیا, نمبر 1. لیکن جو بھی تھا اس شخص کے بیان نے ہمارے نیریٹو کو درست ثابت کیا. پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یہ 6 جج صاحبان کا خط آ گیا, تیریان کیس کا ذکر ہے, مداخلت کے حوالے سے ذکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس رمضان کی توفیق قوم کو بتا رہا ہے اور اشارے دے رہا ہے کہ اپنے حق کے لیے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اچھا سر, گجرانوالہ میں 51 لوگوں کو 9 مئی میں 5-5 سال قید کی سزا ہوئی ہے, اس حوالے سے کوئی مؤثر کوئی جاندار آواز طریقے سے اپیل دائر ہوئی ہے, اور یہ امید ہے کہ یہ سارے لوگ عید سے قبل رہا ہو جائیں. تو عید پر خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے آپ جائیں گے؟ کوئی فیملی میں سے ان کی کوئی جائے گا؟ کوئی کیا کھانے میں کیا بنوا کے لے کر جائیں گے ان کے لیے؟ کوئی اسپیشل کوئی چیز انہوں نے کوئی؟ یہ کھانے میں دیکھیے, اب میں ان چیزوں کا تو ان کی فیملی کو علم ہوگا نا, یہ آپ کو سوالات مجھ سے کریں نا. اب آپ سینئر قائد ہیں بھائی, مجھے ان کے کھانے کا دیکھیں, یہ تو کھانے کا ان کے خاندان کے لوگ لے جاتے ہیں, ان کے کھانے پہ بڑی ریسٹرکشنز ہیں. کوئی ان کو باہر کا کھانا پرمیٹڈ ہی نہیں ہے, بالکل. کسی قسم کا کھانا یا کھانے کی اشیاء جو ہیں وہ رشتہ دار وکلا کوئی نہیں لے جا سکتا ہے. یہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں کہ کوئی اپنے تئیں چیز اٹھا کے جو ہے خان کے پاس لے جائیں, اور یہ جیل سپی کے تحت اور خان کی سیکیورٹی کے تحت یہ چیزیں پروہیبٹڈ. سر, یہ اگر اتنا سخت ہے تو پھر فریج مہیا کیوں کی گئی؟ کیا کرنا ہے فریج؟ فریج میں آپ کو بٹھانے کے لیے اپنے بھائی فریج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پانی صاف رکھ لیں, فروٹ اس میں رکھ لیں, دہی رکھ لیں. ابھی آپ نے کہا کچھ نہیں لے کے جا سکتے. نہیں محترم, خان کے کھانے کے لیے جو اشیاء ہیں, اور یہ جو فریج کی بات آپ نے کی, میں کنفرم نہیں کر رہا ہوں. کنفرم کر لیں خبر. ہاں, یہ میں کنفرم نہیں کر رہا ہوں کیونکہ جہاں تک مجھے علم تھا فریج کی ضرورت نہیں دی گئی. اچھا سر, کچھ ذرائع سے کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ آپ کے حوالے سے جو کور کمیٹی میں جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اس میں ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے, جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ فنڈنگ کر رہے ہیں, جو آپ کے اپنے زیر استعمال ہے وہ اس طریقے سے استعمال نہیں ہو رہی جس طریقے سے وہ اوورسیز پاکستانی چاہتے ہیں. اس حوالے سے کیا کہنا ہے؟ مجھے بھی ایک ذریعے نے آپ کے بارے میں خبر دی, وہ بتایا تھا کہ یہ داڑھی آپ نے کسی یہودی باربر سے منڈوائی ہے. اب آپ اس کی بھی ذرا تصدیق کر لیں, یہ کیا بات کر رہے ہو یار, یہ سوال ہے. اوورسیز پاکستانی کس چیز کی فنڈنگ کر رہے ہیں؟ ذرا اس کا یہ جھوٹ نہ بولا کریں اور نہ کوئی ایسے پلانٹڈ سوالات کیا کریں. اچھا سر, پلانٹڈ نہیں, آپ ڈسکس ہو رہا ہے. آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, اور آپ مجھے سورس بتائیں.
یہ آپ کو کسی نے آپ کے منہ میں ڈالا ہے زبان میں کہ جاؤ یہ سوالات اور تو ٹھونکو؟ میں نہیں بتا سکتا. یہ بات سن لو، توہین کی قطعاً اجازت نہیں ہے. سوال کبھی ایسی جرت ہی نہ کرو، ایسا سوال کر لو جس میں آپ کسی یہ ذرائع نے بتایا کہ فلاں کی ماں فلاں کے ساتھ بھاگ گئی. یہ کوئی سوال ہے؟ شرم کرو. اچھا، رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بتا دیں سر، نون لیگ کا ایک بڑا طبقہ ہے جو آپ کے حق میں بیان دینا شروع ہو گیا. نون کیا کا بڑا ایک طبقہ ہے جو آپ کے حق میں بیان دینا شروع ہو گیا، پی ٹی آئی کے حق میں خاص طور پہ؟ اگر وہ میرے حق میں یا پی ٹی آئی کے حق میں؟ کیونکہ اب تو آپ لوگوں نے مجھے تقسیم کر دیا. آپ پی ٹی آئی ہیں نا سر؟ پی ٹی آئی کے حق میں اگر وہ آتے ہیں آپ کے پاس کنٹینر پہ آتے ہیں تو کیا آپ ان کو قبول کریں گے یا دعوت دیں گے آپ ان کو؟ پٹواری کسی حالت میں قبول نہیں ہے. تھینک یو سر.